بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم چوتھے پارے کے اہم مضامین کا خلاصہ پڑھیں گے۔ چوتھے پارے کا آغاز انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کے حکم سے ہوتا ہے، اور یہاں پر اصول یہ بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو تمہارا خرچ کیا گیا مال ہے وہ سب سے پسندیدہ مال وہ ہے کہ تم وہ چیز خرچ کرو جس کو تم خود پسند کرتے ہو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کے معیار کو تم لوگ اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اس کے بعد بیت اللہ شریف کی عظمت کو بیان کیا گیا اور عظمت کے اسباب کو بھی بیان کیا گیا کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ شریف تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، اور یہ گھر عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بیت اللہ شریف جو ہے پوری زمین کا مرکز بھی ہے اور رشد و ہدایت کا مرکز بھی ہے۔ اس وقت بھی جدید تحقیق سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ چاروں طرف سے پوری زمین کی پیمائش کر لیں تو جو سینٹر آف دی ارتھ ہے، جو زمین کا مرکز اور زمین کا جو درمیان ہوگا، وہ یہی بیت اللہ شریف ہے۔ تو بہرحال بیت اللہ شریف کی عظمت کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ یہ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر ہے۔ دوسری اس میں جو اس کی عظمت بیان کی گئی، فرمایا کہ اس میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو یہاں پر رکھا ہوا ہے، زمزم یہاں پر موجود ہے، اور اس کے علاوہ فرمایا کہ مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی تھی، اور اس پتھر پر آج بھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان موجود ہیں۔ اس کے بعد تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور تقوی کے متعلق معیار یہ بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اختلافات میں پڑھنے کی ممانعت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام کر رکھو۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بنیادی بات میں عرض کرتا چلوں، وہ سماعت فرما لیجئے گا کہ دو قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ مسائل ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ ہے، اور ایک وہ مسائل ہوتے ہیں جن کا تعلق فروعات کے ساتھ ہے۔ تو فروعات کے اندر جو اختلافات ہیں، یہ اختلاف تو تھا اور یہ موجود رہے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان میں بھی اختلاف تھا، اور یہ قیامت کی صبح تک یہ اختلاف موجود رہے گا۔ لیکن جو عقائد کا اختلاف ہے، اصول کا اختلاف ہے، وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف تھا، ان کے اختلاف میں اور ہمارے آج کل کے زمانے کے اختلاف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ لوگ ایک دوسرے پر کفر اور گستاخی کے فتوے نہیں لگایا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کیا کرتے تھے، جبکہ ہم نے یہ وتیرہ پکڑ رکھا ہے کہ فروعی مسائل میں اختلاف کو بنیاد بنا کر ہم ایک دوسرے کو گمراہ اور گستاخ اور نہ جانے ایک دوسرے کے اوپر کس کس قسم کے فتاوی جات ہم لگاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس شر سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اس امت کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ اللہ کی نظر میں یہ بہترین امت ہے۔ فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ بہترین امت بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ تمہارے ذمے 3 کام لگا دیے گئے ہیں: اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنا، امر بالمعروف کرنا، اور نہی عن المنکر کرنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس امت میں اس وقت تک خیر رہے گی جب تک کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی رہے گی۔ اور بھی بے شمار روایات ہیں جہاں سے ہمیں مختلف اس قسم کے مضامین ملتے ہیں، یہاں تک کہ ایک موقع پہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تمہاری دعائیں قبول کرنا چھوڑ دی جائیں، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب مسلط ہو، تم اپنی اس ذمہ داری کو نبھاؤ۔ اور ذمہ داری کیا ہے؟ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ چوتھے پارے کے اہم مضامین میں سے جو سب سے طویل مضمون جو اس چوتھے پارے کے اندر بیان کیا گیا ہے، وہ غزوہ احد کا تفصیلی تذکرہ ہے، جو کہ تقریباً 55 آیات پر مشتمل ہے۔ غزوہ احد کے تفصیلی تذکرے کے ساتھ ساتھ غزوہ بدر کا اجمالی تذکرہ بھی یہاں پر کیا گیا ہے۔ اس کا پس منظر مختصراً سماعت فرما لیجئے کہ جب سن 2 ہجری میں غزوہ بدر رونما ہوا اور غزوہ بدر میں کفار کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ بات ان سے ہضم نہیں ہوئی۔
اور اسی وقت سے انہوں نے تیاریاں شروع کر دیں کہ کب ہمیں موقع ملے اور کب ہم مسلمانوں سے اپنی اس شکست کا بدلہ لیں۔ چنانچہ شوال کا مہینہ تھا سن 3 ہجری، ابو سفیان جنہوں نے ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا، یہ ایک لشکر لے کر مدینہ کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ جب مدینہ کے اوپر چڑھائی کی اطلاع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاورت کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی اور ان سے مشورہ کیا کہ بھئی ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مشورہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ میں رہ کر لڑائی کی جائے یا مدینہ سے باہر نکل کر لڑائی کی جائے۔ تو جو پرجوش صحابہ تھے جو غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے اور غزوہ بدر کے فضائل انہوں نے خوب سن رکھے تھے اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کے متعلق بھی انہوں نے خوب فضائل سن رکھے تھے، ان کی خواہش یہ تھی کہ ہمیں باہر نکل کر ان سے جنگ کرنی چاہیے، اور ان کے اس مشورے میں گویا کہ ایک طرح سے زور اور ایک طرح سے زبردستی کا بھی عنصر پایا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی، اندر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر واپس آ گئے۔ تو پھر احساس ہوا کہ نہیں، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا زور نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ تو پھر صحابہ کرام نے فرمایا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں ویسا فیصلہ فرمائیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا نبی ایک مرتبہ ہتھیار اٹھا لیتا ہے تو پھر وہ ہتھیار دوبارہ زمین پر رکھتا نہیں ہے۔ تو فیصلہ یہی طے پایا کہ مدینہ منورہ سے باہر جا کر لڑائی کی جائے گی۔ یہاں پہ ایک دلچسپی کا اور بھی پہلو ہے کہ یہ پہلا ایسا موقع تھا کہ عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین تھا، اس سے بھی مشاورت طلب کی گئی کہ آپ کا کیا مشورہ ہے۔ وہ چونکہ مدینہ کا رہنے والا تھا، مدینہ کے کلچر سے اور اس کی ثقافت سے اچھے طریقے سے واقف تھا، اس بات سے بھی واقف تھا کہ یہاں پر لڑائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے لوگوں کا، تو اس کا مشورہ بھی یہی تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کی جائے۔ مرد حضرات لڑائی کریں گے، اگر خدا نہ خواستہ مرد حضرات کسی وجہ سے ان کو کوئی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمارے بچے اور ہماری خواتین جو ہیں وہ اپنے گھروں میں معصور ہو کر اپنی چھتوں پر چڑھ کر ان کے اوپر پتھراؤ بھی کریں گے۔ لیکن چونکہ اب ایک مشاورت سے یہ فیصلہ طے پا گیا تھا کہ اب ہم نے مدینہ سے باہر جا کر لڑائی کرنی ہے، تو عبداللہ بن ابی نے اس بات کا بڑا برا منایا۔ جب لشکر روانہ ہوا تو 1000 کی تعداد تھی اور عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں سمیت لشکر سے علیحدہ ہو گیا اور واپسی کا راستہ اختیار کر لیا، اور اس نے بنیاد اسی مسئلے کو بنایا کہ جب ہماری بات کو مانا ہی نہیں گیا، ہمارا جب مشورہ تسلیم نہیں کیا گیا تو ہم آپ کے ساتھ کیوں آئیں۔ تو غزوہ احد کا یہاں پر تفصیلی تذکرہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں جو ظاہری طور پہ ایک لمحہ ایسا آیا کہ اہل ایمان فتح کی جانب جا رہے تھے، پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا، تو اس شکست کے اسباب اور فتح کے اسباب کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے، اور یہ بات بھی بیان فرما دی ہے کہ شکست کا مدار یا فتح کا مدار افرادی قوت یا اسلحے کے اوپر نہیں ہے، وہ غیرت ایمانی کے اوپر اور جذبہ ایمانی پر ہے۔ یہاں پر ایک میں واقعہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ آپ نے بھی وہ واقعہ یقیناً علماء کرام سے سنا بھی ہوگا، کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، اور یہی واقعہ اہم مرکز ہے اور بنیادی نقطہ ہے اس غزوہ احد کا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درے میں 50 تیر اندازوں کا ایک لشکر تعینات فرما دیا تھا، اور ان کو یہ فرمایا تھا کہ تم نے بالکل یہاں سے ہلنا نہیں ہے، چاہے کسی بھی قسم کے حالات ہوں، جب تک کہ میرا حکم نہیں ہوگا یہ درہ تم نے خالی نہیں کرنا۔ اور بعض روایات میں تو یہاں تک الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں پرندے بھی نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں تب بھی تم نے اپنی اس جگہ کو خالی نہیں کرنا۔ جب پہلے مرحلے میں اہل ایمان کو اللہ پاک کی طرف سے فتح نصیب ہوئی تو یہ جو 50 تیر انداز تھے انہوں نے وہ درہ خالی کر دیا، 40 یا 41 حضرات وہاں سے چل دیے کہ اب تو فتح ہو گئی ہے، اب تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تقریباً 9، 10 یا 11 کے قریب صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم رہے کہ نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جگہ خالی نہیں کرنی، لہٰذا ہم یہ جگہ خالی نہیں کریں گے۔ تو جب وہ درہ خالی ہو گیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اب تک ایمان قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے موقع غنیمت جانا اور پیچھے سے وار کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو مسلمانوں کی فتح تھی وہ عارضی طور پہ شکست میں تبدیل ہو گئی، بے انتہا جانی نقصان برداشت کرنا پڑا، یہاں تک کہ ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی۔ اس کے بعد پھر تو صحابہ کرام کے جو ہے وہ بالکل ہی اوسان خطا ہو گئے اور وہ سارے کے سارے پریشانی کی کیفیت میں تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی
زندگی کی جو اطلاع دی وہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور مسلمانوں کو سب ایک جگہ پر اکٹھا کیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جنگ ہوئی تو پھر اللہ پاک نے مسلمانوں کو دوبارہ فتح سے ہمکنار فرمایا۔ تو یہ پورا تفصیلی تذکرہ چوتھے پارے کے اندر سورہ آل عمران کی تقریباً 55 آیات میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ جب اس سورہ کریم مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے تو اختتام میں 4 احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک حکم تو یہ بیان فرمایا ہے کہ کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا کہ صبر کا جو مفہوم ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی تکلیف کے اوپر تو خاموشی اختیار کرنا، بلکہ صبر کا مفہوم وسیع ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ صبر کا بنیادی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو مجبور کرنا۔ تو صبر کا مفہوم کیا ہے؟ ایک مفہوم تو صبر کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیک اعمال پر مجبور کرنا، دوسرا صبر کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا، اور تیسرا صبر کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی تکلیف آ جائے تو پھر اس پر جزا فضا نہ کرنا، اس پر شور شرابہ نہ کرنا۔ دوسرا حکم بیان کیا گیا مصابرہ۔ مصابرہ کا معنی یہ ہے کہ اگر دشمن کے ساتھ مٹبھیر ہو جائے اور مقابلہ ہو جائے تو وہاں پر شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے جائیں۔ تیسرا حکم مرابطہ کا بیان کیا گیا کہ دشمن سے لڑائی کے لیے ہمہ وقت تیاری جو ہے وہ اپنی رکھنی چاہیے۔ اور چوتھا حکم سورہ مبارکہ کے اختتام پر تقویٰ کا بیان کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نساء معاشرتی مضامین کے اعتبار سے قرآن کریم کی عظیم ترین سورہ مبارکہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ہے جس کا مفہوم ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نساء اور سورہ نور یاد کرواؤ، یعنی سورہ نساء اور سورہ نور جو ہے خاص کر کے اس میں خواتین سے متعلق بے شمار احکام کو بیان کیا گیا۔ سورہ نساء کا جب آغاز ہوتا ہے تو آغاز میں رشتوں کی پاسداری اور رشتوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ ہمارے آپس کے جتنے بھی رشتے ہیں، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، چچا تایا ماموں کا رشتہ، پھوپھی خالہ کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، ساس سسر کا رشتہ، جتنے بھی رشتے ہیں جن کے ساتھ ہم اپنی اس دنیا کی زندگی میں منسلک رہتے ہیں، جن رشتوں کے ساتھ، ان رشتوں کی پاسداری کا حکم دیا گیا۔ یتیموں کے سے حسن سلوک کے متعلق احکام کو بیان کیا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے گھروں میں سے سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جہاں پہ کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے کہ جہاں پر کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہو۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے دل میں بہت سختی ہے، دل میرا بڑا سخت ہے، مجھے علاج اس کا کوئی تجویز فرمائیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 علاج تجویز فرمائے۔ ایک علاج تو یہ بیان فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور دوسرا علاج یہ تجویز فرمایا کہ کسی یتیم کے اوپر دست شفقت رکھو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کے ہاتھ پر سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد 4 نکاح کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا گیا کہ ایک وقت میں مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ یہ 4 نکاح کا حکم بھی اس لیے بیان کیا گیا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لاتعداد نکاح کرنے کا رواج تھا، لیکن کوئی ضابطہ متعین نہیں تھا، کوئی قانون متعین نہیں تھا۔ تو شریعت نے یہ ضابطہ اور قانون متعین کر دیا، مشروط اجازت دے دی گئی ہے۔ یاد رکھیے گا مشروط اجازت دی گئی ہے ایک سے زائد نکاح کرنے کی، وہ بھی اس صورت میں کہ اگر 100% یقین ہو کہ ایک سے زائد نکاح اگر کوئی کرتا ہے تو ساری کی ساری بیویوں کے درمیان میں وہ عدل کو قائم رکھ سکتا ہے، اور اگر عدل اور مساوات قائم نہیں رکھ سکتا تو پھر ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں 4 شادیوں کا مسئلہ تو سب کو معلوم ہوتا ہے، لیکن جو دیگر فرائض اور واجبات ہیں ان سے ہم لوگ بالکل لا علم ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی ایک سے زائد بیوی ہو اور وہ ان کے درمیان میں عدل اور مساوات نہ رکھتا ہو تو قیامت والے دن جب وہ آئے گا تو اس کا ایک پہلو فالج زدہ ہوگا، وہ گھسٹتا ہوا آئے گا اپنے ایک پہلو کے اوپر۔ تو بہرحال اس مسئلے کو بھی ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ چوتھے پارے کے آخر میں اور سورہ نساء کے آغاز میں ہی میراث کے احکام بیان کر دیے گئے، وراثت کے احکام تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیے گئے۔ شریعت نے تمام ورثاء کے حصے جو ہیں وہ متعین کر دیے۔ یہاں پہ میں 1-2 باتیں مختصراً عرض کرتا چلوں۔ سب سے پہلی بات تو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ بعض لوگ جو اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد کے اندر جائیداد تقسیم کر دیتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ یہ وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی۔ وراثت کہتے ہی اس مال کو ہیں جو آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس کی ملکیت میں جو مال بچ گیا وہ وراثت کا مال ہے۔ جو زندگی میں تقسیم ہوتی ہے وہ وراثت کی تقسیم
نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ زندگی میں جو اولاد کے اندر جائیداد کو تقسیم کیا جاتا ہے وہ ایز اے گفٹ ہوتی ہے، بطور تحفہ کہ آپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں، اس میں بھی کسی اولاد کے ساتھ نا انصافی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ اپنے ایک بیٹے کو لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اپنے اس بچے کو دینا چاہتا ہوں، تو آپ اس معاملے کے اوپر گواہ بن جائیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ عرض کیا جی بالکل ہیں۔ فرمایا ان کو بھی کچھ دینا چاہتے ہو؟ عرض کیا نہیں، ان کو نہیں دینا چاہتا، صرف اس کو دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنوں گا۔ تو اپنی زندگی میں بھی اگر کوئی جائیداد تقسیم کرے تو اس میں بھی اولاد کے ساتھ ناانصافی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور مرنے کے بعد جو جائیداد تقسیم ہوگی، جو وراثت تقسیم ہوگی، اس کے حصے تو شریعت نے ویسے ہی متعین کر دیے ہیں، اور اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ وراثت کا علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سیکھنے کی اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی بہت زیادہ تاکید بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد خواتین کے حقوق سے متعلق یہاں پر بڑی تفصیلی گفتگو کی گئی ہے، اور خواتین کے حقوق سے متعلق جو اہم ترین مسئلہ بیان کیا گیا وہ حق مہر کا مسئلہ بیان کیا گیا کہ جب کسی عورت کا کسی مرد کے ساتھ نکاح ہو جائے تو مرد کے اوپر یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ اس کا حق مہر ادا کرے۔ اگر وہ اس نکاح کو ختم کرنا چاہتا ہے کسی وجہ سے اور دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو فرمایا کہ اگر تم حق مہر اس کو ادا کر چکے ہو تو بے شک تم نے حق مہر میں کوئی بہت بڑا خزانہ کیوں نہ ادا کر دیا ہو تو ایک رتی برابر بھی اسے واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ چوتھے پارے کے آخر میں محرمات کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کی نشست میں کروں گا، لیکن یہاں پر حق مہر کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بڑی غلط فہمیاں رائج ہیں۔ میں مختصر اس حوالے سے بھی ایک دو باتیں عرض کر دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ حق مہر کی ادائیگی یہ مرد کے ذمے فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا یہ بات مشہور ہے کہ جی حق مہر لکھوا لو جی، جتنا مرضی لکھوانا ہے، بعد میں ہم معاف کروا لیں گے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس طرح کہہ دینے سے حق مہر معاف نہیں ہوتا۔ میری چونکہ فیلڈ ہے، میرا چونکہ شعبہ یہ ہے، مجھے بہت بے شمار ایسی جگہوں پہ جانا بھی پڑتا ہے کہ جہاں پہ نکاح پڑھانے کا بھی موقع ہوتا ہے، تو وہاں پہ جہاں اور بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ حق مہر کا بھی آتا ہے۔ اب دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا تو حق مہر کا اتنا زیادہ ڈیمانڈ اور اتنا زیادہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ لڑکا وہ دینے سے ہی قاصر ہے، یا پھر اتنا کم حق مہر رکھ دیا جاتا ہے کہ جس سے لڑکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ خالصتاً میاں اور بیوی کا معاملہ ہے۔ شریعت نے حق مہر کی کم سے کم مقدار تو متعین کی ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی تعین نہیں کیا۔ جو ایک بات اور بھی مشہور ہے کہ جی شرعی حق مہر، تو یاد رکھیے گا کہ شرعی حق مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ اس غلط تصور کو ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کم سے کم حق مہر بیان فرمایا ہے کہ کم سے کم اتنا نہیں ہونا، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ فرمایا کہ 10 درم سے کم حق مہر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی اب شرعی حق مہر بن گیا۔ یہ جو 10 درم کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، درم 2 ماشے اور اس سے کچھ اوپر تھوڑے سے وزن کا ہوتا ہے، تو مارکیٹ سے اگر اس کا وزن کروا لیا جائے تو آج کل کے حساب سے تقریباً کوئی 5 یا 5.5 ہزار روپے منیمم کم سے کم حق مہر بنتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ کم سے کم ہے، یہ شرعی حق مہر نہیں ہے۔ اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ شریعت نے بس یہی متعین کر دیا ہے کہ جی یہی 5,000 یا 5,500 حق مہر رکھنا ہے، اس سے زیادہ حق مہر نہیں رکھنا۔ حق مہر کی ادائیگی کے لیے جو اصول متعین کر دیے گئے ہیں ان میں ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ جس پر فریقین راضی ہو جائیں اور جو لڑکے کی مالی حیثیت ہو اس کے مطابق حق مہر نکاح کے موقع پر رکھا جانا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو جو ان کا حق مہر رکھا گیا وہ 131 تولے 3 ماشے چاندی رکھی گئی، جس کو جو مہر فاطمی کے نام سے مشہور ہے۔ اب جب مجھ سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ شرعی حق مہر کیا ہے تو میں پھر وہاں پر یہی بات عرض کیا کرتا ہوں کہ اس سے بڑا شرعی حق مہر اور کیا ہوگا۔ جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر ہے، شرعی حق مہر رکھنا ہے تو وہ پھر حق مہر رکھیں۔ وہاں پر جا کر ہماری بتی گم ہو جاتی ہے، وہاں پر جا کر ہماری زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مقدار تقریباً جا کر بنتی ہے کہ وہ 1,00,000 روپے کے قریب جا کر بنتا ہے۔ تو حق مہر کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ شریعت نے کم سے کم کی مقدار بیان کی ہے کہ وہ کم سے کم مقدار کو متعین نہیں کر دیا۔ ہم نے کم سے کم مقدار کو ہی شرعی حق مہر سمجھ لیا اور یہاں پر آ کر ہم جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور پھر ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر
بے شمار مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. اسی مضمون کے ساتھ جو ہے وہ چوتھے پارے کی تکمیل ہو جاتی ہے انشاءاللہ بشرط زندگی. کل کی نشست میں 5ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.